ایک بڑے فیمس جج تھے ہمارے جسٹس حمود الرحمان صاحب. انہوں نے یہ کہا تھا, اینڈ آئی ول ریڈ اٹ, اٹ از سم تھنگ جو آپ سن لیں کہ کیا کہا تھا. اٹ از اے سیئنگ وچ از ویری ٹرو. انہوں نے کہا تھا, فیئر the very edifice of any amendment built on fraud and deception, of defection, shows that its foundation is flawed and unsustainable. No act born in illegality can ever claim legitimacy, and no amendment born of betrayal can claim permanence. کوئی ایسی چیز ہے جو قانون کی خلاف ورزی پر مبنی ہو, جو 27ویں ترمیم کی عمارت ہی فریب اور دھوکے پہ مبنی ہو, وہ عمارت نے گرنا ہی گرنا ہے سر. یہ کہتے ہیں 63A کی جو ہم نے پروسیس ہے وہ فالو ہوگا, پھر دیکھیں گے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ 63A کہتا کیا ہے؟ 63A کہتا ہے, آئین میں لکھا ہے, اور ہم سب جب سینیٹرز اینڈ MNAs بنتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہم آئین پہ اپنی اوتھ لیتے ہیں کہ ہم آئین کی پاسداری کریں گے, ہم آئین کے اوپر اپنا جو بھی عمل کریں گے آئین کے مطابق کریں گے. 63A یہ پروسیس ہے, دیتا ضرور ہے پروسیس, جس کا آپ نے بھی ذکر کیا کہ وہ اینڈ پہ جا کے ڈسکوالیفائی ہوگا اس پروسیس کے بعد, لیکن 63A یہ بھی کہتا ہے کہ آپ نے ووٹ نہیں دینا, اور اگر آپ دیں گے تو آپ ڈسکوالیفائی ہوں گے. سو پروسیس اپنی جگہ, لیکن ڈسکوالیفیکیشن اپنی جگہ. تو میری نظر میں یہ سارا کا سارا جو مذاق ہو رہا ہے, آج بھی آپ ووٹ لے لیں گے شاید یہی دو, چونکہ آپ نے رولنگ دے دی ہے, لیکن یہ 27ویں ترمیم نیشنل اسمبلی میں جو آپ نے امینڈمنٹ لے کے واپس آ رہے ہیں, یہ سسٹینیبل نہیں ہے. تھینک یو سو مچ سر. فیصل, پلیز ٹیک یور سیٹ. You take your seat. لیڈر آف دا ہاؤس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. جناب چیئرمین بہت شکریہ. میں سمجھتا ہوں جی کہ میرا آنریبل کولیگز سینیٹر علی ظفر صاحب کے لیے بڑا احترام ہے, اور خصوصاً ان کے والد گرامی کے ساتھ میں نے ان ہاؤسز میں کافی مدت کام کیا, اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم وش لسٹ پہ چلنا چاہیں تو پھر تو اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے. یہ بھول گئے ہیں کہ جب عدم اعتماد نو کانفرنس ہوا تو کیسے آنن فانن تمام رولز کے خلاف یعنی اسمبلی توڑ دی گئی, اور چند منٹ میں اسمبلی کو گھر بھیج دیا گیا, اور اس کو بھی یعنی نو کانفرنس کو نہ آنے کے لیے 1 مہینہ اس وقت ان کے اسپیکر صاحب ابھی آنریبل ممبر ہیں وہ نیشنل اسمبلی کے, انہوں نے اجلاس بلانے کی تکلیف ہی نہیں کی. تو دیکھیں, نو رانگ میک رائٹ. ایک تو فنڈامنٹل چیز ہے کہ 27th امینڈمنٹ اس ہاؤس میں پاس ہو چکی ہے, نیشنل اسمبلی میں گئی, انہوں نے خود کچھ نشاندہی کی کمزوریوں کی یا کریکشنز کی, اور اس پہ آبویسلی میں سمجھتا ہوں کہ آرٹیکل 6 میں بہت بڑی اومیشن تھی, کیونکہ میں 18ویں ترمیم میں اس کا حصہ تھا, اور آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ بڑی اچھی ایک کام ہوا. اس میں کئی لوگ ماشاءاللہ 26-27 لوگ انوالو تھے, تو اس میں یہ جب ترمیم کی گئی تو وہ دیٹ از دی اونلی نیو چینج کہہ لیں. باقی ساری کی ساری وہ ہے جو انہوں نے خود نشاندہی کی یا نیشنل اسمبلی میں آوازیں اٹھیں, تو اس کے حوالے سے یہ جو 8 امینڈمنٹس ہیں اس میں ورچولی 7 جو ہیں وہ ہیں, اور ایک آرٹیکل 6 میں جو ایک میں سمجھتا ہوں کہ بہت میجر ایک اومیشن ہو گئی تھی, اس کو ٹھیک کرنے کی بات. اب بات ہے کہ جب پنجاب حکومت گرانے کا کام آتا ہے تو اس وقت ججوں کی منورنگ نظر نہیں آتی, وہ لکھا ہوا ہے اسے ووٹ کاؤنٹ ہوگا اور اسی کی سزا میں وہ گھر جائے گا, لیکن ماشاءاللہ ججمنٹ یہ لے لیتے ہیں جب ان کا بس چلتا ہے کہ جی یہ ووٹ بھی کاؤنٹ نہیں ہوگا, گھر بھی جائیں گے. کیا بات ہے بھائی, یہ تو پھر مطلب ہے کہ جو دل ہمارا کرے گا وہ ہوگا.
تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ پھر بھائی نے کہا کہ جی فراڈ اینڈ ڈسیپشن، بھئی آپ نے کس نے آپ کو روکا ہے؟ آپ کیوں سنتے ہیں بات ریموٹ کنٹرول سے کہ آپ نے کمیٹی میں نہیں جانا؟ آپ اتنے وزڈم ہے آپ کی، آپ کو کمیٹی میں جانا چاہیے تھا. ہو سکتا ہے یہ کریکشن وہیں ہو جاتی، یعنی 8 میں سے 7 کو شاید آپ آرٹیکل 6 بھی وہاں پوائنٹ آؤٹ کر دیتے. تو میری گزارش یہ ہے کہ بہن ذرا مجھے اجازت دے دے. ویسے بھی اس ہاؤس کا یہ ٹریڈیشن ہے کہ جب آپ فلور دیتے ہیں لیڈر آف دی ہاؤس کو یا اپوزیشن کو تو اس کو آپ سنتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اپنی آزاد یعنی سوچ کے ساتھ، نیوٹرلٹی کے ساتھ، یہ تو خود ماشاءاللہ ماہر قانون ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بہتر جو چند لوگ ہیں اس کو سمجھنے میں، وہ تو علی ظفر خود بھی ہیں اس میں. تو ہمیں وہ بات کرنی چاہیے. 63A آٹومیٹکلی تو ٹریگر نہیں ہوگا نا. دیر از اے پروسیجر اینڈ پروسیس. بھئی آپ کی پارٹی ہے، کم از کم آپ نے اسی رات اگر چیئرمین صاحب کو لکھ دیا ہوتا کہ انہوں نے پارٹی فلور کراسنگ کی ہے اور آپ اسے وہ بھی ابھی لیجیٹیمیٹ نہ ہوتا، انہوں نے ویریفیکیشن کرنی ہے، سارا پروسیس. مجھے ریمائنڈ ایکسپلین کرنے کی ضرورت ہے. ایم شیور ایوری آنریبل ممبر جناب چیئرمین نوز دس تھنگ. اس کا ایک پروسیس ہے. اس کے بعد آپ نے ECB بھیجنا ہے. اگر ایک آنریبل ممبر نے دیکھیں، اگر ضمیر کے مطابق، لیٹس بی ٹیک اٹ فرام another اینگل، اگر اسی لیے یہ موجود ہے یہ پروسیس پارٹی کے لیے بھی اور ادروائز بھی، اگر کوئی چیز کوئی آنریبل ممبر سمجھتا ہے کہ میرے ضمیر کے مطابق یہ چیز ٹھیک ہے تو دیر از اے پرائز فار ہم ٹو پے. اور وہ کیا ہے کہ وہ ووٹ دیتا ہے اور ووٹ گنا جاتا ہے، اور ووٹ گنا جانا چاہیے ایز پر کانسٹیٹیوشن اینڈ دا لا. لیکن اس کے بعد پھر پارٹی کا بھی یہ حق ہے، چاہے وہ چیز ٹھیک ہی ہو 100%، اگر ووٹ پارٹی کی لائن کے خلاف دیا تو پروسیس، وہ پروسیس فالو کر سکتی ہے PTI. تو میں سمجھتا ہوں کہ آنریبل ممبر نے وہ اس کا، جیسے آپ نے فرمایا کہ ایز آف ناؤ ٹل ہی آئدر ٹینڈرز ہز ریزگنیشن ان رائٹنگ ایز پر دی پرسکرائبڈ رولز اینڈ دا لا، اور پارٹی مووز دا پروسیس جب کمپلیٹ ہوگا اس کے بعد ان کی ممبرشپ ختم ہوگی. ٹل دیٹ ڈیٹ ہی از ویری مچ ممبر آف دس آنریبل ہاؤس اینڈ وی شوڈ ناٹ گیو سچ سارٹ آف کامنٹس جو کہ آئین اور قانون کے خلاف ہے. تو جناب چیئرمین اس طرح گزارش یہ ہے، I'll sum up because میں ٹائم نہیں لینا چاہتا، بات تو بڑی لمبی ہو سکتی ہے. ایک تو میں نے کہا کہ جیسے کریکشنز ہیں جو کہ ویلکم کرنی چاہیے میرے خیال میں دونوں سائڈس کو، کہ اچھی امپرومنٹس ہیں، غلطی ہو گئی ٹھیک کر دی. اور دوسرا وہ بھی ویلکم کرنا چاہیے انلیس کہ اپوزیشن یہ چاہتی ہے کہ وہ راستہ کھلا رہتا اور کانسٹیٹیوشن کوڈ ایک اس ملک میں ایک رہتا جو کہ ویلیڈیٹ کر سکتا، اس کو پلگ کیا گیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ہماری کولیکٹیو ایفرٹ ہے. اور یہ تو ورچولی آپ نے جو ایک پروسیس گزرا ہوا ہے اس کی جو واپس آئی ہے، چونکہ ایز پر دی پروسیجر، ایز پر دی لا اینڈ رولز آف بزنس، وہ واپس آیا کیونکہ انہوں نے چاہے چھوٹی سے چھوٹی ایک لائن بھی اگر امینڈ کریں، انلیس اٹ از ایڈیٹوریل یا آپ کو ٹائپو ہے، تو یہ آنا ہی پڑتا ہے. تو یہ پروسیس ہے. جناب چیئرمین میری ریکویسٹ ہوگی کہ شروع کریں آپ.